بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ فرعون اور اس کی بیٹی کی خادمہ مشاطہ کا واقعہ ہے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف جابر بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائی حقیقی کو للکارنے کی جرت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اس کے سجدے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں فرعون کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین یعنی اسلام کو قبول کر لیا اور اس لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کے زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا۔ اس پر شہزادی یعنی فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ مشاطہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے، تمہیں اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ مشاطہ نے بے خوف ہو کر جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ فرعون کا، ہم سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے فرعون کو خبر بھجوائی اور سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر مشاطہ کو لایا جائے۔ جب مشاطہ کو لایا گیا تو فرعون نے کہا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ مشاطہ نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے یہ سن کر اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کے دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پہ رکھ دیا جائے اور اسے اتنا گرم کیا جائے کہ دیگ خود آگ کی طرح دکھنے لگے۔ پھر پہلے اس کے بچوں کو اور آخر میں اسے دیگ میں ڈالا جائے۔ لہٰذا دیگ گرم کی گئی، مشاطہ کے پہلے بچے کو اس میں ڈالا گیا۔ وہ چیخے مارتا رہا، اس کی ماں کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر اس کے دوسرے بچے کو اس تیل میں ڈالا گیا۔ بچہ زور زور سے چلایا، امی جان، امی جان۔ اس کی ماں خون کے آنسو روتی رہی۔ مشاطہ نے تیز آواز سے فرعون کو کہا، بادشاہ میری ایک درخواست منظور کریں، میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہے، اس لیے مجھے منظور ہے۔ جب اس کے دونوں بچوں کو تیل میں ڈالا گیا تو ان کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہی۔ پھر سب سے چھوٹا بچہ جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا، اس کی باری آئی۔ فرعون کے سپاہیوں نے مشاطہ کو گھسیٹا اور بچہ لے لیا۔ مشاطہ کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایک ماں کے دل کا درد اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مشاطہ کے دودھ پیتے بچے کو زبان دی اور وہ بول پڑا، اماں جان افسوس نہ کرنا، اماں جان حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ مشاطہ کو صبر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ دیکھ کر فرعون کے محل میں جتنے بھی لوگ تھے وہ حیران ہوئے، لیکن فرعون کی خوف کی وجہ سے چپ رہے۔ آخر میں مشاطہ کو بھی اسی آگ میں ڈال دیا گیا اور اس کی بھی صرف ہڈیاں ہی باقی رہی، اور پھر ان ہڈیوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر دفن کر دیا۔ یہ خوشبو اسی مشاطہ اور اس کے بچوں کی ہے جو جنت کی خوشبو ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سن کر کہا، سبحان اللہ،
بے شک یہ جنت کی ہی خوشبو ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔